جی تو اسٹوڈنٹس آج ہم نے جو ہے وہ نیکسٹ اسٹوری جو ہے وہ شروع کرنی ہے، دا لیڈی ان دا لکنگ گلاس۔ تو اس کی آتھر، اس کی جو رائٹر ہیں وہ ہے ورجینیا وولف، جو کہ ایک فیمس انگلش رائٹر ہیں۔ میں نے کل یا پرسوں بھی آپ کو بتایا تھا کہ ٹو دی لائٹ ہاؤس اس کا بڑا فیمس جو ہے وہ ناول ہے۔ اسٹریم آف کانشیسنس پہ یہ لکھتی ہیں۔ تھوڑا سا میں اسٹریم آف کانشیسنس بتا دوں آپ کو۔ اگر آپ نے انٹرمیڈیٹ کے اندر جو ناول ہے گڈ بائی مسٹر چپس، جیمز ہلٹن نے جو لکھا ہوا ہے، اگر آپ نے وہ پڑھا ہوا ہے، ایون اس کے کویسچن تو لازمی آپ لوگوں نے کیے ہوں گے، بہتر تھا اس کی ٹیکسٹ بھی پڑھ لیتے، لیکن اگر آپ نے پڑھا ہوا ہے تو آپ دیکھیں کہ کبھی وہ جو ہے وہ 1891 کی بات شروع کر دیتا ہے، کبھی 1905 کی، کبھی ورلڈ وار کی، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی یہ ایک کانسیپٹ ہے کہ جب انسان اپنے پاسٹ ایونٹس کے متعلق سوچنا شروع کرتا ہے تو وہ جتنے بھی ایونٹس ہیں وہ ایک سیکوینس میں اس کے ذہن میں نہیں آتے۔ آپ اپنے بارے میں 2 منٹ کے لیے ذرا یہ سوچ لیں، اپنے پرائمری اسکول کے جو ہسٹری ہے اس کے بارے میں سوچ لیں، آپ مڈل اسکول یا ہائی اسکول جہاں بھی آپ پڑھیں، آپ اسکول لائف کے بارے میں سوچنا شروع کرتے ہیں تو کبھی کوئی جو ہے وہ انسیڈنٹ، کبھی کوئی ایونٹ جو ہے وہ آپ کو 2 کلاس کا ذہن میں آ جائے گا، کبھی 7 کا آ جائے گا، کبھی 5 کا، کبھی 1 کلاس کا۔ تو آپ کے لیے ان کے درمیان ایک سیکوینس رکھنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جائے گا، یہ نیچرل بات ہے۔ اسی طرح سے جب پاسٹ میموریز کو ہیزرڈی جو ہے وہ لکھا جاتا ہے، جیسے جیسے وہ مائنڈ میں آتی جاتی ہیں تو ان کو لکھا جاتا ہے، اسی ٹیکنیک کو جو ہے وہ بولتے ہیں اسٹریم آف کانشیسنس۔ اور اسی ٹیکنیک پہ زیادہ تر رائٹنگ ورجینیا وولف نے جو کی ہے، اور یہ جو ناول کی میں نے بات کی ہے ٹو دا لائٹ ہاؤس، جو اس کا فیمس ناول ہے، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، بہت سارے اور ملک ہیں جہاں پہ ماسٹرز لیول پر یہ ناول جو ہے وہ پڑھایا جاتا ہے۔ تو کافی فیمس رائٹر رہی ہیں یہ 19th اور 20th سینچری کی۔ آج جو ہے وہ ہم پہلے اس کی جو ہے وہ لائف ہسٹری جو ہے وہ ڈسکس کریں گے، اس کے بعد اس سٹوری کے جو مین ایونٹس ہیں، اس سٹوری کا جو کلائمیکس ہے، اس کی جو سمری ہے، اس کے جو تھیمز ہیں، ان کو جو ہے وہ ڈسکس کریں گے، اور نیکسٹ ڈے اس کے کویسچن آنسر، اور اس کے علاوہ اگر ٹائم بچ گیا تو آج کچھ جو ہے وہ کامن مسٹیکس، کامن ایررز جو ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کی جائیں گی۔ سارا ٹاپک تو وہ مکمل نہیں ہوگا، لیکن جتنی ہو سکیں اس کو کمپلیٹ کریں گے تاکہ آپ کا گرامر کا پورشن بھی کمپلیٹ ہو۔ ٹھیک ہے جی، تو جیسے کہ آپ کے سامنے اسکرین جو ہے وہ شیئر ہے، پہلے ہم اس کی جو ہے وہ لائف ہسٹری جو ہے وہ ڈسکس کریں گے ورجینیا وولف کی۔ یہ پہلے آپ کو بتا دوں کہ ایک لٹریری فیملی سے بلانگ کرتی تھی، باپ بھی اس کا لٹریچر سے وابستہ تھا، پبلشنگ ہاؤس ان کے اپنے تھے، اور جہاں پہ اس کی شادی ہوئی وہ بھی لوگ اسی پیشے سے منسلک تھے۔ اس وجہ سے رائٹنگ کے اندر جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ فیمس بھی ہو گئی، اس کو بہت زیادہ اسٹرگل نہیں کرنی پڑی ایک پہچان یا نام بنانے کے لیے، کیونکہ آلریڈی فیملی جو ہے وہ اس فیلڈ میں تھی اور اس کو بک پبلیکیشن کے اندر زیادہ پرابلمس نہیں آئیں۔ ایک بات دوسری یہ ہے کہ کچھ حد تک کچھ لوگ اس کے اوپر جو ہے وہ کرٹیسائز کرتے ہیں کہ چونکہ آلریڈی اس کے پاس بیس تھی ایک اچھی خاصی، اس وجہ سے یہ زیادہ فیمس ہو گئی۔ تو یہ میرے خیال میں کوئی اہم بات نہیں ہے، اس لیے کہ بعض اوقات لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں پورا موقع بھی ملتا ہے، لیکن وہ اگر ان کے اندر ٹیلنٹ نہیں ہے تو وہ اس کو اویل نہیں کر پاتے، اس جو شہرت ہے، اس وہ جو ان کی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ رسپیکٹ ہے، وہ اپنا جو پلیس ہے وہ اس کو برقرار ہے۔ اس کی میں آپ کو ایکٹنگ کے حوالے سے اگزامپل دیتا ہوں کہ امیتابھ بچن کی ایکٹنگ کا کیا ایک مقام ہے بالی ووڈ کے اندر، اور اس کا بیٹا جس کے پاس تمام بیس تھی، تمام سورسز تھے، سارا کچھ تھا، لیکن وہ اتنی شہرت ابھی تک حاصل نہیں کر پایا۔ اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایبیلٹیز ہر ایک کی ڈیفرنٹ ہوتی ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ کسی ایک بنا پر ہی کوئی جو ہے وہ سکسیزفل ہو سکتا ہے، اس کی اپنی بھی ایبیلٹیز تھیں۔ تو اگر ہم ورجینیا وولف کی بات کریں تو 1882 میں جو ہے وہ، یعنی 19th سینچری میں یہ پیدا ہوئی ہیں، اور 20th سینچری میں اس کی جو ہے وہ ڈیتھ ہوئی ہے۔
ہر فادر لیزلی اسٹیفن واز این ایمیننٹ وکٹورین مین آف لیٹر. مین آف لیٹر کہا ہی اس شخص کو جاتا ہے جو لٹریچر سے بلانگ کرتا ہے، جو یوں کہہ سکتے ہیں آپ کے رائٹر ہے. تو وہ خود ایک رائٹر تھا. She grew up in a literary and intellectual atmosphere with free access to her father's library. اور اس کو اجازت بھی تھی، فری ایکسیس تھی کہ اپنے باپ کی جو لائبریری ہے اس کے اندر مختلف بکس وہ پڑھ سکتی ہے. مطلب ایک فیملی کا ایک انوائرمنٹ بن جاتا ہے، ایک فیوچر بن جاتا ہے، اس وجہ سے کہ جو فیملی ایک پیشہ، جیسے عام طور پر دیکھا ہے کہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ شادی بھی ڈاکٹرز سے کرتے ہیں، اور آگے جو ان کی فیملی کے اندر بچے ہیں وہ بھی زیادہ تر اسی پروفیشن کے ساتھ جو بلانگ کر جاتے ہیں، اسی پروفیشن کو جو ہے وہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں. اسی طرح سے اگر آپ آرمی جنرلز، بریگیڈیئرز اور میجر اور کیپٹن ان کو دیکھ لیں تو ان کے ہاں بھی ایسا ہی ایک ٹرینڈ جو ہے وہ پایا جاتا ہے، اور آگے ان کی اولادیں بھی زیادہ تر کوشش ان کی یہی ہوتی ہے کہ اس طرح کے پیشے کے ساتھ منسلک ہو جایا جائے، کیونکہ ایک اویئرنیس جو ہے وہ آ جاتی ہے اس پیشے کے حوالے سے، ان کا نالج اس پیشے کے حوالے سے زیادہ ہو جاتا ہے. سو ورجینیا وولف کے گھر میں بھی ایک لٹریری ایٹماسفیئر تھا، تو اس وجہ سے وہ زیادہ جو ہے وہ اس کی ایکسیس تھی بکس کے حوالے سے اور اسٹڈیز کے حوالے سے. چائلڈہڈ ایکسپیرینسز آف ڈیتھ اینڈ سیکشول ابیوز لیڈ ٹو ڈپریشن. یہ بتایا گیا ہے کہ چائلڈہڈ ڈیتھ کا کیا مطلب ہے، تو بچی ہی تھی، ابھی چھوٹی ایج میں تھی جب اس کی ماں کی ڈیتھ ہو گئی. سیکشولی ابیوز کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے اس کے ساتھ ریپ کیا اور وہ اس کا کزن تھا، کزن یا اسٹیپ بردر جس کو ہم کہہ سکتے ہیں. اس وجہ سے وہ ان دو چیزوں کی وجہ سے زندگی کے جو شروع والے جو پورشن ہے، جو ارلی لائف ہے یا جو ٹین ایج جسے ہم کہہ سکتے ہیں، اس میں ہی اس نے بہت تلخ حقائق کا جو ہے وہ سامنا کر لیا. پھر ایٹ دی اینڈ اس نے 1941 میں سوسائڈ کیا تھا. کافی زیادہ اس کی رائٹنگز ہیں، وہ بعد میں بھی آئیں گی. ریور ایک بتایا جاتا ہے اوس جس کا نام ہے، اور اس کے اندر اس نے اپنے پاکٹس کے اندر، کپڑوں کے اندر پتھر وغیرہ ڈال کے تو چھلانگ لگائی تھی تاکہ کسی بھی طریقے سے یہ اوپر نہ آ سکے، اور پانی کے اندر رہے گی تو اس کی جلدی ڈیتھ ہو جائے گی. یہ بڑی حیران کن بات تھی اس کی ڈیتھ کی، اور اس کی ڈیتھ کا نوٹ بھی ہے ایک جو اس نے ڈیتھ سے پہلے لکھا تھا. نے اس نوٹ کے اندر یہی ڈسکس کیا ہوا تھا کہ بھئی میں اس زندگی سے مزید نہیں لڑ سکتی. شاید اس کے ذہن کے اندر ایک کانفلکٹ شروع سے ہی چلتا آ رہا تھا، پتہ نہیں وہ کانفلکٹ سے اس کے ذہن کے اندر، اس کے دل کے اندر جو بے چینی تھی وہ اس کو کتنا پریشان کرتی تھی کہ آخر کار اسے جو ہے وہ سوسائڈ کرنا پڑا. وہ اس معاشرے کی تلخ جو حقیقتیں تھیں، جو بٹر ریالٹیز ہیں، اور جو ایک کہہ رہے ہیں کہ مٹیریلسٹک اپروچ ہے، شاید وہ اس سے فیڈ اپ ہو چکی ہوئی تھی اور اسے کوئی سلوشن نہیں ملا اس چیز کا، اور ایٹ دی اینڈ اس نے سوسائڈ کیا. سوسائڈ اس نے سیکنڈ ورلڈ وار جو کہ 1939 میں سٹارٹ ہوئی تھی اور 1945 میں اینڈ ہوئی تھی، اسی طرح 1941 میں اس نے سوسائڈ کیا تھا. سیکنڈ ورلڈ وار انکریز ہر انگزائٹی اینڈ فیئر. پریشانی اور دکھ اور خوف ایک طاری ہو گیا اس کے اوپر. آفٹر ری رائٹنگ ڈرافٹ آف ہر سوسائڈ نوٹ شی پٹ راکس انٹو ہر پاکٹس اینڈ ڈراؤنڈ ہر سیلف ان دا ریور اوس. وہ اس نے جو اپنا سوسائڈ نوٹ تھا وہ لکھا، اور اس کے بعد اس نے دریا کے اندر جو وہ چھلانگ لگا رہی اپنے پاکٹس کے اندر، اپنے کپڑوں کے اندر پتھر ڈال کے، تاکہ وہ کسی طریقے سے جو باہر نہ نکل سکے، اس کی ڈیتھ ہو جائے. لٹریری کیریئر کا آغاز 1904 میں بلومزبری گروپ سے اس نے کیا. یہ پبلشنگ گروپ تھے اور کافی فیمس گروپ تھے اس دور کے. تو شی موو ٹو بلومزبری اینڈ بیکیم اے ممبر آف بلومزبری گروپ. دس meant the rejection of tradition, morality and artistic convention. اور یہ صرف اس لیے تھا کہ کچھ اس دور کے اندر بھی کچھ لٹریری آرٹسٹ ایسے تھے جو یہ جو سمجھتے تھے کہ اس طرح کی ہمیں جو ہے وہ رائٹنگ کرنی چاہیے، اس طرح کے پلیز یا شارٹ سٹوری لکھنی چاہیے جو کسی طور پر بھی ہمارے جو ریلیجن ہے اس سے ہٹ کے نہ ہو، ہماری جو ویلیوز ہیں ان سے ہٹ کے نہ ہو، ہمارے جو ٹریڈیشنز ہیں ان سے ہٹ کے نہ ہو. لیکن یہ ایک ایکسٹرا آرڈنری ٹائپ کی رائٹر تھی. یہ ان باؤنڈریز کو جو ہے وہ پار کرنا چاہتی تھی، یہ اپنے کینوس کو بڑھانا چاہتی تھی. یہ اگینسٹ دا لاس، جو وہ لاس جو کہ انسان
کے سو کال پروٹیکٹر ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ لکھنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے جو ہے وہ ایسے راستے یا ایسے پبلیکیشن جو ہے وہ چوز کی۔ ایکسپیریمنٹیشن بیسٹ نون ایز ون آف دا گریٹسٹ ایکسپیریمنٹل ناولسٹ ڈیورنگ دا ماڈرنسٹ پیریڈ، اور یہ بات صحیح ہے کہ ورجینیا وولف نے ہی ایک کہہ لیں کہ اسٹریم آف کانشیسنس کی جو ہے وہ ایک جو جس کو ہم بولتے ہیں کہ ایک آئیکن جو ہے وہ سمجھی جاتی ہے۔ ویسے تو اس کے علاوہ بھی کچھ رائٹر نے جو ہے وہ اسٹریم آف کانشیسنس پہ لکھا ہے، لیکن اس نے کچھ زیادہ لکھا اور بڑا پرامیننٹ لکھا ہے۔ پھر فیمنسٹ، خواتین کے حقوق کے بارے میں بہت زیادہ جو ہے وہ لکھا ہے۔ لٹریری کیریئر اس کے جو ہے بتائے گئے ہیں، ایوولوشن آف ہر اسٹائل ان ہر مین ناولس، جیسے ٹریڈیشنل ناول اس نے لکھے ہیں، دا وویج آؤٹ، نائٹ اینڈ ڈے، یہ وہ تھے جو اس وقت کے روایتی ناول چل رہے تھے جیسے عام طور پر لکھا جاتا تھا۔ پھر اس کے بعد جیکبز روم، یہ ایک نیریٹو ایکسپیریمنٹیشن تھا ود ناول، ایک نئے طریقے سے اس نے ناول کو لکھا۔ مسز ڈالوے اور ٹو دا لائٹ ہاؤس، ٹو دا لائٹ ہاؤس جس کی بات ہوئی تھی، یہ کمپلیٹلی جو ہے وہ اسٹریم آف کانشیسنس ٹیکنیک اس نے یوز کی۔ تو ٹریڈیشن سے شروع کیا اس لیے کہ لوگ جو ہیں پہلے اس کی طرف متوجہ ہیں۔ ایک نیا اسٹائل آپ پہلی دفعہ ہی اڈاپٹ کر لیں گے تو وہ لوگوں کو زیادہ اپیل نہیں کرتا، پہلے لوگوں کو وہی ٹرینڈ دینا پڑتا ہے، وہی ایک سٹائل دینا پڑتا ہے جو رائج ہوتا ہے، تاکہ آپ کی رائٹنگ کی طرف لوگ آئیں۔ پھر جب آ جائیں پھر انہیں جو ہے وہ اس سٹائل کی طرف لے کے جائیں جو آپ انہیں دینا چاہتے ہیں، جو میسج آپ اس کو کنوے کرنا چاہتے ہیں اس کی طرف لے جاؤ۔ پھر اس نے یہی ٹیکنیک جو ہے اس نے فالو کی، پہلے ٹریڈیشنل موڈ میں لکھا، پھر اس نے تھوڑی سی ایکسپیریمنٹیشن کی اور پھر ان کو لے آئی اسٹریم آف کانشیسنس پہ۔ فیمنسٹ رائٹر تھا، دا تھیم آف اینڈروگینی وومن اینڈ رائٹنگ، اس میں لکھا ہے مسز ڈالوے ڈسکرائب دا کلیریسا ڈالوے اینڈ سیلی سیٹ ریلیشن شپ ایز اے ینگ وومن۔ پھر اورلینڈو ڈیلز ود اینڈروگینی، یہ اس کے کریکٹرز ہیں۔ A room of one's own shows Woolf's concern with the question of woman subjugation and relationship between women and writing۔ یہ ایک ایسا تھا جس میں بتایا کہ ایک عورت کا رائٹنگ کے ساتھ، ایک عورت کا لٹریچر کے ساتھ کیا ریلیشن ہے اور کیا کیا پرابلمز اس کو فیس کرنی پڑتی ہیں جب وہ ان کی طرف آتی ہے یا اس پروفیشن کو اڈاپٹ کرتی ہے۔ یہ اس کی کچھ کریکٹرسٹکس بتائی ہیں۔ ماڈرنسٹ ناولسٹ ہے یہ، ٹو گیو وائس ٹو دا کمپلیکس انر ورلڈ آف فیلنگ اینڈ میموری، اندر کے جو جذبات اور احساسات ہیں ان کو اس نے الفاظ کی شکل دی ہے۔ ہیومن پرسنالٹی کو اس نے ڈسکس کیا ہے۔ اے کنٹینیوس شفٹ آف امپریشن اینڈ ایموشن، یعنی جذبات اور احساسات کو۔ نیریٹر ڈس اپیئرنس آف دا اومنیشنٹ نیریٹر، اور پوائنٹ آف ویو شفٹڈ ان سائڈ دا کریکٹر، اس نے زیادہ تر جو رائٹنگ کی ہے اس میں کریکٹرز کا ان سائڈ بیان کیا، ان کی نیتیں، ان کے اعمال، ان کی سوچ، اس کو ایکسپریس کرنے کی کوشش کی ہے، نہ کہ ان کے جو ایکسٹرنل اپیئرنس ہیں ان کو زیادہ جو ہے ایکسپریس کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ کچھ جیمز جوائس کے ساتھ اس کا کمپیریزن کیا گیا ہے۔ یہ بیسیکلی کمپیریزن بنتا نہیں ہے، لیکن چلیں ایک بطور ناولسٹ انہوں نے کیا ہے۔ جیمز جوائس کہا جاتا ہے کہ فادر آف انگلش ناول ہے۔ انگلش ناول 18 سینچری میں سٹارٹ ہوئے تھے، اس سے پہلے انگلش ناول نہیں تھے لکھے جاتے، جیسے شیکسپیئر ہو گیا اور جان ملٹن ہو گیا، جو پہلے کے رائٹر ہیں انہوں نے ناولز نہیں لکھے ہوئے، کیونکہ اس دور کے اندر ناول ہے ہی نہیں تھا، ناول کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا، یہ بعد میں آیا ہے، اور اسی لیے جیمز جوائس کو جو ہے وہ فادر آف انگلش ناول سمجھا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے ورجینیا وولف کا کمپیریزن کیا ہے کہ جیسے وہ اس نے جو ہے وہ لکھے ہیں اسٹریم آف کانشیسنس پہ، ایسے ہی جو ہے ورجینیا وولف نے بھی جو ہے وہ ناول لکھے ہیں اسٹریم آف کانشیسنس پہ۔ تو یہ آگے جو جتنے بھی کمپیریزن یا جتنی بھی اس کی ڈیٹیل دی گئی ہے یہ آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آگے اس کے جو جتنی بھی سٹوریز ہیں ان کا یا ناول ہیں فیمس، ان کا تھوڑا تھوڑا ڈسکرپشن دیا گیا ہے، یہ آپ کے حوالے سے نہیں ہے۔ اگر آپ ان کو پڑھنا چاہیں انفارمیشن کے لیے تو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے آپ کے لیے ضروری اتنا ہی ہے یہاں تک۔ جی ابھی میں نے صرف رائٹر یہ جو سٹوری رائٹر ہے ورجینیا وولف، اس کی لائف کو جو ہے وہ ڈسکس کیا ہے۔ اگر اس کے حوالے سے کوئی آپ نے کویسچن پوچھنا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، تاکہ ہم پھر اس کی مین سٹوری کی ڈسکرپشن کی طرف آئیں۔ جی اسٹوڈنٹس کلیئر ہے یہ یا کوئی کویسچن ہے آپ کے مائنڈ میں اس حوالے سے؟
جی بتائیے گا تو آگے موو کریں پھر. یس سر. کلیئر ہے یہاں تک اسٹوڈنٹس؟ یس سر. یس سر. فضا آپ بتائیں. کلیئر ہے؟ زبیر کی آواز نہیں آ رہی. یس سر، میں نے لیٹ جوائن کیا تھا پر ابھی تک فضا جتنا رباب کیا آ رہی ہے. ہلو سر کلیئر ہے؟ سر کسی کی بھی نہیں آواز. فضا آپ کی بھی آواز نہیں آ رہی، لگتا ہے ادھر کوئی ایشو ہے. ہلو سر کلیئر ہے؟ ماریا ذرا ادھر آئیے گا پلیز. اسپیکر کی وائر لگی ہوئی ہے کہ نہیں؟ آواز نہیں آ رہی. ہاں جی اسٹوڈنٹس بات کیجیے گا کوئی، تاکہ ہم چیک کریں کہ ہلو آپ کی آواز آ رہی ہے کہ نہیں. جی سر. سر آ رہی ہے آواز؟ فضا آپ بولیں. سر کلیئر ہے؟ ویسے آ بھی رہی تھی پہلے آواز، جب وہ آتا ہے نا کوئی میسج یا کوئی کنیکٹ کرنے کے لیے ریکویسٹ گئی تو اس کی آتی ہے آواز، لیکن یہ نہیں آواز آ رہی. اگر میری آواز نہیں آ رہی جی، کر رہے ہیں بچے کوشش، ہو جاتا ہے انشاءاللہ. اس کو میں ڈسکنیکٹ کر کے نا کنیکٹ کریں، اس کے بعد ہو جائے گی، پھر بات ہو جاتا ہے. یہ کب آف ہوا ہے؟ وہ جب کال بھی جوائن کرے نا اس کے بعد. جی فضا آپ کہیں کچھ. یس سر. چلے ٹھیک ہے، آ رہی ہے آواز. یہی ایشو تھا، وہ آواز نہیں تھی آ رہی. اچھا جی، تو میں نے آپ سے کہا ہے کہ جو ہم نے اس کی ابھی تک لائف ہسٹری ڈسکس کی ہے ورجینیا وولف کی، اس کی سمجھ آ گئی ہے آپ لوگوں کو؟ یس سر. چلے ٹھیک ہے. چلیں جی آگے آ جاتے ہیں اسٹوری کے اوپر، دا لیڈی ان دا لوکنگ گلاس. جی اسکرین شیئر ہو گئی ہے آپ کے سامنے؟ یس سر. یس سر.
تو سب سے پہلے یہاں پہ دوبارہ سے بایوگرافی جو ہے وہ دی گئی ہے، تو میں اس کو اب ایکسپلین کرنے والا نہیں ہے. اگر آپ میں سے کوئی ریڈ کرنا چاہتا ہے تو میں 1 منٹ کا ٹائم دے دیتا ہوں، آپ اس کو ریڈ کر سکتے ہیں، یا ایسا کریں کہ کوئی آپ میں سے جو ہے وہ ریڈنگ اس کی کر لے ذرا 1 منٹ لگا کے جلدی سے. گل صاحب آپ ہی ریڈنگ کریں اس کی. جی کر لیا ریڈ اس کو. جی بتائیے گا، ہو گئی ہے ریڈنگ اس کی؟ جی سر ہو گئی ہے. یس سر. یہ کچھ اس کے جو ہے وہ ورکس بتائے گئے ہیں، اس کے بارے میں بھی ڈسکس ہم آلریڈی کر چکے ہیں، لہٰذا اس کی بھی جو ہے وہ کوئی زیادہ ضرورت نہیں ہے. اس کو بھی 1 منٹ دیتا ہوں، آپ ذرا ریڈ کر لیں. ہو گیا ریڈ؟ یس سر. یہ اس کی جو ہے وہ ایک شارٹ سی سمری جو ہے وہ بتائی گئی ہے. یوں آپ کو بتا دوں کہ بیسیکلی اس سٹوری کے اندر صورتحال یہ ہے کہ ایک خاتون ہے جس کا نام جو ہے وہ یہاں پہ ایزابیلا ٹائسن بتایا گیا ہے. ایزابیلا جو ہے وہ ایک اپنے پارلر سے، یا اپنا جو روم ہے جس کو ہم بیڈ روم کہہ سکتے ہیں، یا بیڈ روم کے علاوہ جہاں پہ ڈریسنگ ٹیبل وغیرہ ہوتا ہے، وہاں سے اپنی جو ہے مکمل پریپریشن کے بعد موو کر کے جو ہے وہ باہر گئی ہے، اور اس کے بعد نیریٹر جس نے یہ سٹوری بیان کی ہے وہ اس جگہ پہ پہنچی. اب وہ جو اس کا ڈریسنگ ٹیبل ہے یا اس کا جو مرر ہے، اس کو دیکھ کر اس نے جو نیریٹر ہے اس نے کچھ ایزمپشنس کی ہیں کہ وہ ایسی لگتی ہوگی، ایسی دکھتی ہوگی، اور شاید یہ خاتون ایسی ہیں ایزابیلا کہ یہ دوسروں کے ساتھ ملنا جلنا پسند نہیں کرتی، لیکن اس کے باوجود اپنی جو لک ہے، اپنی جو چارمنگ جو ایبلٹی ہے اس کو مینٹین رکھنے کے حوالے سے کتنی کانشیس ہیں. اس طرح کی وہ تمام باتیں جو یوں کہہ لو کہ ایک فیمیل کے ذہن میں آتی ہیں ایک پریپریشن کسی پارٹی کے حوالے سے یا کسی فنکشن کے حوالے سے، جو پریپریشن کرنے کے لیے اپنے ذہن میں آتی ہیں، اور چونکہ وہ ایک لک ایسی پریزنٹ کر رہی ہے، وہ اس کا جو چیزیں اس نے یوز کی ہیں تو وہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی ہے کس نے کیا کیا یوز کیا اور کیسے کیسے کیا ہے اور کیوں کیا ہے اور کیا چاہتی ہے، کیا اس کے ذہن کے اندر سوالات ہو سکتے ہیں. تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو کچھ کرٹک اس سٹوری کو اس طرح سے لیتے ہیں کہ یہ بیسیکلی یہاں پہ جو نیریٹر ہے وہ بھی ورجینیا وولف ہے، اور جو عورت گئی ہے ادھر سے وہ بھی ورجینیا وولف ہے، یعنی ایزابیلا بھی کیا ہے، اس نے کچھ کرٹک نے کہا ہے کہ وہی ہے، کیونکہ اتنی ڈسکرپشن کسی کے بارے میں انسان کیسے دے سکتا ہے، جو فیلنگ اس نے جس طرح سے اس کی ایکسپریس کر دی ہیں، یہ یقیناً ورجینیا وولف نے جو ہے وہ اپنی فیلنگز جو ہیں وہ شو کی ہیں، اپنے بتائے گئے ہیں. یہ ایک بہت بڑا ڈرا بیک ہے ہماری سوسائٹی کے اندر کہ ہمارے اندر بہت ساری ایبلٹیز، بہت ساری جو ہے وہ ٹیلنٹس موجود ہوتے ہیں، لیکن ہم ان کو ایکسپریس نہیں کر پاتے، ہم ان کو دنیا تک نہیں لا پاتے. اس کی بہت ساری ریزنز ہیں، کچھ اس میں جو ٹریڈیشنل موڈ آف تھنکنگ ہے وہ بھی آ جاتا ہے، کچھ اس میں ریلیجیس کنسٹرینٹس بھی آ جاتی ہیں،
کچھ جو ہے وہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اپنے فیملی میٹرز بھی آ جاتے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ اس میں ہیزیٹیشن بھی آ جاتی ہے، لیکن کسی طور پر بھی ہوتا ہے یہ. لیکن ایسا بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ کس ٹیلنٹ کے مالک ہیں، تو وہ اس کو ایکسپریس نہیں کر پاتے، اسی وجہ سے اس کو ایکسپلور نہیں کر پاتے کہ ہمارے اندر کیا کیا ٹیلنٹس ہیں. آپ میں سے کتنے ہو سکتے ہیں ایسے جو بہت اچھے جو ہے وہ سنگر ہوں؟ آپ میں سے بہت سارے ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو بہت اچھے پوئٹ ہوں. آپ میں سے بہت سارے ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو بہت اچھے پینٹر ہوں. آپ میں سے بہت سے ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو بہت اچھے ڈانسر ہوں. ٹھیک ہے، آپ میں سے بہت سارے ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو کوئی ایکسٹرا آرڈنری ہوں کسی سپورٹس میں. فٹ بال کے پلیئر ہو سکتے ہیں، کرکٹ کے، بیڈمنٹن کے وغیرہ وغیرہ، ٹینس کے. لیکن کیا آپ اپنے جو ٹیلنٹس ہیں یا جو آپ کے اندر کی جو فیلنگس ہیں، کیا آپ ان کو ایکسپریس کر پا رہے ہیں اپنی سوسائٹی کے اندر؟ ذرا اگر ہم غور کریں اس بات کے اوپر تو یقیناً بہت سارے ایسے ٹیلنٹس ہیں جو ہمارے ضائع ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے ورجینیا وولف نے بھی یہاں پر جو ہے یہ بات ڈسکس کی ہے کہ ہمارے اندر جو ہے وہ بہت ساری جن میں ڈپریسڈ فیلنگ بھی ہو سکتی ہیں، پریشانیاں بھی ہو سکتی ہیں، بہت ساری ایسی پریشانیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن یا تو ہم اس وجہ سے نہیں کرتے کہ لوگوں کو بتانے کا کیا فائدہ، یا ہم اس وجہ سے نہیں ان کو دوسروں کو بتا پاتے کیونکہ دوسرے بجائے اس کے اس کا سلوشن ڈھونڈے، دوسرے جو ہے وہ اس کے اوپر انگلیاں بھی اٹھانا شروع کر سکتے ہیں، اس کے اوپر مختلف کویسچن ریز کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہی اس نے بیسیکلی اس اسٹوری کے اندر ایکسپریس کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو ایزابیلا ہے یہ حالانکہ ایسی ایک شاعر جو ہے وہ فیمیل بتائی گئی ہے جو کہ بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ گھلتی ملتی نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ اس حوالے سے کانشیس ہے، اپنے آپ کو پریپیئر کرتی ہے، تیار کرتی ہے، اچھا ڈریس پہنتی ہے، کانشیس ہے اپنی آؤٹر لک کے بارے میں. تو ایک سینس میں وہ یہ بھی کہنا چاہتی ہے کہ جس طرح سے ہم ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، اس طرح سے ہمارا جو انر سیلف ہے اس کا بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے، اس کو بھی خوبصورت بنانا چاہیے. کیوں ہم اپنے انر سیلف کو دبا کے رکھتے ہیں؟ کیوں ہم وہ والے اپنے ٹیلنٹس جو ہیں وہ شو نہیں کر پاتے جو ہمارے اندر ہیں؟ کیوں ہم ان دکھوں کو جو ہے وہ شیئر نہیں کر پاتے، ان پریشانیوں کو، ان تکلیفوں کو، ان ڈپریشنز کو نہیں شو کر پاتے جن کا شو کرنا ضروری ہے؟ نہیں ادروائز تو وہ ہمارے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں، جیسے خود ورجینیا وولف کے لیے ہوئے ہیں. یہ نہیں پراپر کر پائی، اس کو نہیں اس پہ اوپر اوورکم کر پائی، اور ایٹ دی اینڈ اس نے سوسائڈ خود کر لیا. ٹھیک ہے جی. تو ورجینیا وولف شارٹ سٹوری دا لیڈی ان دا لوکنگ گلاس ا ریفلیکشن 1929 میں آئی تھی. ایگزامن دا نیریٹرز اون ریفلیکشن ان ا مرر. جیسے میں نے آپ کو بتایا کچھ کرٹک یہی بھی کہتے ہیں کہ بیسیکلی اس نے اس عورت کو نہیں دیکھا، اپنے آپ کو دیکھا ہے. فرام این آؤٹ سائڈر پرسپیکٹیو ہر تھاٹس فالیز، سوچیں اس کی فالیز کا مطلب خامیاں ہوتی ہیں، اینڈ ریالٹیز. اٹ بیکمز اپرنٹ، اپرنٹ ہوتا ہے جیسے واضح ہو جانا چیز کا. دیٹ وومن Isabella Tyson is describing herself in third person because mirrors are not used to look at others. کیونکہ خود ہی اپنے آپ کو تھرڈ پرسن میں جو ہے وہ بتا رہی ہے، کیونکہ مرر تو بولتے نہیں ہیں، مرر تو تھرڈ پرسن ہے. اگر کوئی اپنے بارے میں بات کرے تو آئی یوز کرے گا، ٹھیک ہے، لیکن مرر کیسے شی ہی وغیرہ یوز کر سکتا ہے، تھرڈ پرسن یوز کر سکتا ہے. اینڈ اسٹریم آف کانشیسنیس، یہ اسٹریم آف کانشیسنیس پہ اسٹارٹ پہ بھی بات ہو چکی تھی کہ یہ ایسی آپ کی انر سیلف کی تھاٹس ہیں جو آپ کو کبھی کہیں لے جاتی ہیں، کبھی ایسے ایونٹس پہ لے جاتی ہیں جو ریسنٹلی گزرے ہوتے ہیں، کبھی ایسے ایونٹس پہ لے جاتی ہیں جو بہت عرصہ پہلے ہوئے ہوتے ہیں. تو اسٹریم آف کانشیسنیس از ریئرلی امپلائڈ ٹو ڈسکرائب another person. Wolf explore her character reflection from her facade to her surrounding to her secrets. Eventually, the self-realization is made that the facade of Isabella is empty. یعنی جو اس کا انر سیلف ہے وہ آؤٹر سیلف کے مقابلے میں جو آؤٹر سیلف اور انر سیلف کے مقابلے میں ایمپٹی ہے. نیکڈ اینڈ alone despite her plethora of emotions, jewelry and friends. یعنی جیولری بھی ہے، فرینڈس بھی ہیں، ایموشنز بھی ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر پاتی، جو اس کی انر تھاٹس ہیں وہ دوسروں کو نہیں بتا پاتی. کہاں پہ یہ سٹوری جو ہے وہ ٹیک پلیس ہوئی ہے، کہاں پہ یہ ایونٹس جو ہے وہ ہوا ہے؟ تو ایزابیلا ٹائسن اسٹیٹ ہے، مطلب جو اس کا گھر ہے، جو اس کی جگہ ہے، جو اس کا ولا ہے، وہاں پہ.
specifically her drawing room and garden during a warm season and sunny time of the day. جو بتایا گیا گرمیوں کا موسم ہے, سورج اچھا خاصا نکلا, اور یہ بڑے دلکش نظارے ہوتے ہیں انگلینڈ کے اندر. Probably around 1929 Isabella's home indirectly shows her character. Basically ایزابیلا کا جو گھر ہے وہی اس کا کریکٹر شو کر رہا ہے, یعنی جیسے وہ کھلا گھر رکھتی ہے, خوبصورت گھر ہے, ویسے ہی اس کی خوبصورت نیچر بھی ہے. پوائنٹ آف ویو اس میں بتایا کہ نیریٹر از ریئل لائف ایزابیلا ڈسکرائبنگ ہر ریفلیکشن. ریلائبل ہے, تھرڈ پرسن کا اس کے اندر یوز کیا گیا ہے. سبجیکٹو ہے, یعنی اپنی سوچ کو اس نے ریپرزینٹ کیا. آبجیکٹیو ہوتی تو پھر جو ہے وہ مطلب اپنی سوچ کا بیچ میں یوز نہ کرتی. سپلٹ سیلف ورک ہے, یعنی اپنے آپ کو جیسے ہوتا ہے نا چیزوں کو دو حصوں میں کر دینا, ایک آؤٹر سیلف اور ایک انر سیلف. اس کو جو ہے وہ کیا ہے اس نے ود اسٹریم آف کانشیسنیس. کریکٹر ایک ہی یوز ہوا اس میں, ٹھیک ہے, وہی ایزابیلا ہے ٹائسن. سنگل, رچ, ہائی ان سوسائٹی اینڈ سوشل, یعنی امیر ترین ہے, سوشل ہے, اکیلی ہے, اور سوسائٹی میں ہائی ٹریڈ. اور یہی سیم ٹریڈ ورجینیا ولف کی بھی ہے. ہائی اسٹیٹس سے بلانگ کرتی ہے, شادی ہونے کے باوجود وہ اپنے آپ کو, کئی لوگ جو ہے وہ سنگل ہی فیل کرتے ہیں, اس سینس میں کہ جب ان کو لگتا ہے کہ ان کی جیسی سوچ رکھنے والا کوئی اور نہیں ہے. ہائی اینڈ سوسائٹی مین کے جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ سوشل کلاس میں اپر اسٹیٹس کے مالک ہیں. سوشل مین کے لوگوں سے ملنے جلنے والا. لیٹر ڈسکور شی از پرفیکٹلی ایمپٹی ود نو فرینڈس, لیکن بعد میں سے اس بات کی ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ اتنا زیادہ لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا ہونے کے باوجود بھی وہ کیا ہے, کوئی اس کا دوست نہیں ہے. دوست یا فرینڈ وہی ہوتا ہے جو انسان کے دکھ یا درد کو یا تکلیف کو سمجھتا ہو, لیکن شاید وہ یا ایکسپریس نہیں کر پاتی یا کوئی اس کو سمجھنا نہیں چاہتا, یا اس کی جو ایکسٹرنل دکھ ہے سارے اسی پہ ہی فوکس کرتے ہیں, کوئی اس کے پیچھے جو چھپی درد کی کہانیاں ان کو جاننے کی کوشش نہیں کرتا. راؤنڈ اور ڈائنامک دیا ہے, یعنی مختصر بھی ہے اور ڈائنامک ہے, نہ ختم ہونے. مختصر اس سینس میں کہ جو آؤٹر لک ہے یہ تو ہم جان لیتے ہیں, لیکن ڈائنامک کے اندر, اس کے ذہن کے اندر, دل کے اندر, اس کی امیجنیشن کے اندر کیا کیا چل رہا ہے یہ نہیں پتہ. Story begins with her reflection, performing everyday activities in the garden, thinking about everyday issues. As the story progresses, Isabella's character is further revealed. Since she is seen as a reflection, it can be inferred that the narrator is Isabella. تو کہتا ہے کہ یہ سٹوری جو اس سینس میں بیان کی گئی کہ شیشے کے اندر اس کا عکس نظر آ رہا ہے, اس لیے کہا جاتا ہے کہ نیریٹر ایزابیلا ہو سکتی ہے. یہ ایگزیکٹ نہیں بتایا, ادھر نیریٹر ہی بتایا. After picking apart herself from an outside perspective, she discovers that the facades she portrays is empty and lone. جب وہ کافی زیادہ ایکسٹرنل پرسپیکٹیو اور انٹرنل اپنی جو سوچ ہیں ان کا بغور مشاہدہ کرتی ہے تو اسے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کیا ہے, بالکل خالی ہے, اکیلی ہے, تنہا ہے. Characters. The mailman, more like a plot device, implied the change the narrator's topic bring in the mail, which makes the narrator start wondering about less superficial aspect of her reflection like her secrets. Following the mailman entrance, the exploration become deeper. یہ ایک کریکٹر ایسا ہے جو وہاں پر جو وہ آتا ہے میل مین میں, تاکہ آپ جس کو کہہ سکتے ہیں جو خطوط جو ہے وہ لاتا ہے, اور وہی جب آتا ہے تو یہ اس کا جو ریفلیکشن ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, یعنی اس کی جو مرر کے اوپر جو اٹینشن تھی وہ ڈائیورٹ ہو جاتی ہے. یہ سمجھ لیں ایٹ دی اینڈ اسٹوری یہ ایونٹ جو وہ ہوتا ہے. پلاٹ سٹرکچر میں بتایا ہے کہ ہک از دا فرسٹ سینٹینس, ٹھیک ہے. ہک جیسے کپڑے لٹکانے کے لیے ہک کا یوز کیا جاتا ہے, کوئی جیولری وغیرہ اس طرح کی چیزیں جو ہینگ کرنے کے لیے جو ہے وہ ہک کا یوز کیا جاتا ہے. تو اس نے بتایا پیپل شوڈ ناٹ لیو لوکنگ گلاسز ہینگنگ ان دیئر رومس, یعنی یہ ایک سینٹینس تھا کہ جس وہ ہک تھی جس کے اوپر وہ جو شیشہ تھا وہ لگا ہوا تھا. یہ عام طور پر اب جا کے ٹیکنیک آئی ہے کہ ڈریسنگ ٹیبل ہیں وہ ایسے ٹیبل ہوتا ہے, اس کے اوپر مرر جو ہے فکس کیا جاتا ہے,
لیکن پہلے ایسا ہوتا تھا، ابھی بھی کچھ گھروں کے اندر ایسا ہوگا کہ یہ دیواروں کے ساتھ وہ کیل کے ذریعے جو ہے وہ ایک مرر جو ہے وہ لٹکا دیا جاتا ہے. نو کلیئر پلاٹ اسٹرکچر، کوئی واضح نہیں ہے، کیونکہ اسٹریم آف کانشیسنیس پہ آپ جب بھی کوئی ناول یا جب بھی شارٹ سٹوری پڑھیں گے اس کا پلاٹ زیادہ واضح نہیں ہوگا. کوئی اس کے اندر جو ایونٹس بتائے گئے ہوتے ہیں ان کے اندر سیکوینس نہیں ہوتی، اسی لیے پلاٹ زیادہ ڈسکرپٹیو نہیں ہوتا، زیادہ سیکوینشیل نہیں ہوتا. وومن بیٹلنگ سیلف ریئلائزیشن، اصل کیا ہے کہ وہ اپنی حقیقت کو جاننے کی کوشش کر رہی ہے. یہی جنگ اس کے اندر ہمیشہ چل رہی ہے کہ اس کے ذہن میں اور اس کے دل میں کیا چل رہا ہے. ریزولوشن ہے ایزابیلا از ایمپٹی، اور ایٹ دی اینڈ اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے، خالی ہے. سارا کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ کیا ہے؟ خالی ہے. اور یہ ہم اپنی لائف میں کئی جگہ ایسا محسوس کرتے ہیں، اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتے ہیں. سارا کچھ ہوتے ہوئے بھی، تمام فیسلٹیز ہوتے ہوئے بھی ہم بے بس ہو جاتے ہیں بعض بار. یہی جو وبا گزری ہے، دیکھیں بہت ساری سہولیات ہونے کے باوجود بھی ہم اپنے آپ کو ہیلپ لیس محسوس کرتے تھے یا کرتے ہیں. ایسے ہی وہ لوگ بیچارے بہت زیادہ پیسہ ہونے کے باوجود کڈنی فیل ہو گئے ہیں، کوئی اور بیماری آ گئی ہے تو کیا ہے؟ ہیلپ لیس ہیں. اسی طرح سے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایک ہجوم میں رہتے ہوئے بھی اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتے ہیں. جیسے ہم نے جو ہے وہ پہلے بھی ایک دن ذکر کیا تھا کہ فرسٹ ایئر کی جو پہلی سٹوری ہے بٹن، اس کے اندر آرتھر جو اس کا نارما کا ہسبینڈ بتایا گیا ہے، وہ نارما تو یہی سمجھتی ہے کہ میں اس کو جانتی ہوں، لیکن ایٹ دی اینڈ پروو ہوتا ہے کہ وہ اس کو نہیں جانتی. جاننے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی کو اس کی پرسنل لک سے اور اس کے آؤ بھاؤ سے، اس کے کہ یوں کہہ لو کہ جو اس کا اسٹیٹس ہے اس سے آپ اس کو جان لیں تو آپ سمجھے جان. اصل جاننا یہ ہے کہ ہم کسی کے درد کو، کسی کی خوشی کو، کسی کے غم کو اگر اپنا غم سمجھتے ہیں، اپنی خوشی سمجھتے ہیں، اگر اس کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتے ہیں، اگر انسانیت کا درد رکھتے ہیں، تو پھر سمجھ لیں کہ ہم کسی کو مکمل طور پر جانتے ہیں. اور یہی ایٹ دی اینڈ اس نے بتایا ہے کہ وہ اسی وجہ سے کیا ہے، باہر اس کے بہت زیادہ فرینڈس ہیں، سوشل ہے، لوگوں سے ملتی جلتی بھی ہے، آؤٹر لک کا بہت خیال رکھتی ہے، لیکن اندر سے کیا ہے؟ خالی ہے. کوئی بھی ریئل سینس میں اس کو سمجھنے والا نہیں ہے. جی تھیم اس کے بتائے گئے ہیں، تین جو ہیں اس کے میجر تھیم یہاں پہ بتائے گئے ہیں. ایک ہے سیلف ریفلیکشن، سیلف اویئرنیس بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، کہ ہم کبھی نہ کبھی ضرور اپنے بارے میں سوچتے ہیں، اور جب بھی ہم اپنے بارے میں سوچتے ہیں تو خدا را یہ بات ذہن میں رکھا کریں کہ اپنے بارے میں کم از کم جھوٹ نہ بولا کریں. جب انسان سوچے تو وہ یہ ضرور سوچے کہ میرے اندر کیا خوبیاں ہیں اور کیا خامیاں ہیں، اور کیا میرے اندر جو ہے وہ سکلز ہیں، کیا کن چیزوں میں لیک کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں. جب یہ ہم سوچیں گے اور اس کو صحیح طرح سے سوچیں گے تو ہم اپنی خامیاں دور کرنے کی بھی کوشش کریں گے. تو سیلف ریفلیکشن ہے یہ بیسیکلی ایک. دوسرا ہے وومن ان سوسائٹی، چونکہ یہ ایک فیمیل کے اوپر لکھا گیا ہے. ان اے سینس یہ بھی ہے کہ خواتین جو ہیں بہت ساری، ہمارے ہاں بھی ایسا ہے کہ بہت ساری لڑکیاں جو ہیں بہت سارے فیلڈس کے اندر بہت ٹیلنٹڈ ہوتی ہیں، بہت سکسیزفل ہو سکتی ہیں، لیکن معاشرے کی جو پابندیاں ہیں اور سوسائٹی کی جو کہہ لیں کہ obstacles ہیں اور سو کالڈ رولز ہیں کچھ ایسے، جن کی وجہ سے نہ تو ان کا ٹیلنٹ شو ہو پاتا ہے اور نہ ہی وہ اپنے آپ کو پروو کر پاتی ہیں، نہ ہی وہ اپنی اس سوشل پلیس کو مینٹین کر پاتی ہیں جو ان کی ہونی چاہیے بیسیکلی. تو دیکھیں آج تک دنیا میں یہی سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ ابھی تک کوئی بڑی آپ کو سائنٹسٹ فیمیل نظر نہیں آئے گی. بہت سارے جو دنیا کے اندر فاتح گزرے ہیں ان میں فیمیل آپ کو نظر نہیں آئیں گی. ٹھیک ہے، دنیا کے اندر بہت سارے جو جس کو ہم کہتے ہیں ونڈرز ہیں، عجوبے ہیں، وہ میل پرسنز نے جو ہے وہ کیے ہیں، فیمیل نے نہیں کیے. اس میں اس کا ایک مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کر نہیں سکتی، ٹھیک ہے، یا وہ انفیریئر ہیں. ایک یہ بھی ہے کہ ایک دور چلتا آیا ہے جس میں پیٹریارچل سوسائٹی کا جو ہے وہ ایک ڈومیننٹ رول رہا ہے کہ عورتوں کو جو زیادہ انہوں نے ایکسپلور کرنے نہیں دیا، یا جو میل ڈومیننس ہے وہ زیادہ رہی ہے جس کی وجہ سے وہ اس سرکل سے باہر ہی نہیں نکل پائیں. یہ بھی اس کو کہا جا سکتا ہے. ایون انگلینڈ کے اندر 19 سینچری 20 سینچری میں جا کے عورتوں کا ووٹ کا حق حاصل ہوا تھا. وہ لوگ جو آج جو ہے بہت زیادہ فیمنزم پہ بات کرتے ہیں یا
جینڈر ایکوالٹی پہ بات کرتے ہیں، انہوں نے 20th سینچری میں جا کے عورتوں کو ووٹ کا حق دیا تھا. اس سے پہلے وہاں پہ عورتیں ووٹ نہیں تھی کاسٹ کر سکتی، حالانکہ وہاں پہ ڈیموکریسی تھی. تیسرا اس کا تھیم ہے ان سائڈ ورسز آؤٹ سائڈ. ایک ہر وقت سوچ ہمارے اندر چل رہی ہوتی ہے، ایک ہم باہر سے دکھاوا کرتے ہیں. بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں جو بیچارے اپنے انر سیلف کو دبا جاتے ہیں، انر سیلف کو دنیا کے سامنے نہیں لاتے، آؤٹر سیلف سے وہ اور زیادہ. اس میں دو سینس میں آ جاتا ہے. ایک تو اس سینس میں آتا ہے کہ ہم اپنے دکھ تکلیف پریشانیوں کو کیوں ظاہر کریں. ایک اس سینس میں بھی آتا ہے کہ لوگ اپنا جو انر سیلف ہے اس کو چھپا کے دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو بہتر پیش کرتے ہیں تاکہ کسی کو ڈسیو کیا جا سکے، کسی کو دھوکہ دیا جا سکے. یہ ایک سینس میں ہپوکریسی بھی ہے، منافقت بھی ہے. یہ بھی اس کا جو ہے وہ تھیم ہو سکتا ہے. یہ اسپیشل کوٹ ہے اوپر، پیپل شوڈ ناٹ لیو لوکنگ گلاسز ہینگنگ ان دیئر رومس. چھوڑنا نہیں چاہیے ان مررز کو، دیکھتے رہنا چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر ٹائم آپ لوگ شیشے کے سامنے کھڑے رہیں، مرر کے سامنے کھڑے رہیں. اس کا مطلب یہی ہے کہ ہر وقت ضرور اگر ہم باہر سے اپنی آؤٹ ورڈ لک کو بہتر کرتے ہیں تو ہم ضرور اپنے انر سیلف کے اوپر بھی ہر وقت دھیان دیتے رہنا چاہیے. ضرور ہمیں اپنی خامیوں کے اوپر قابو پانے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. یہ خیر اتنے ضروری نہیں ہے کیونکہ آپ کے سبجیکٹ کے حوالے سے یا آپ کے پیپر کے حوالے سے ضروری نہیں ہے، پھر بھی آپ چاہیں تو ان کو بعد میں ریڈ کر لیجیے. اسپیشل ٹاپکس میں وہ دیے ہیں اسٹریم آف کانشیسنیس. میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے، لٹریری ٹیکنیک ہے یہ. دیٹ پریزنٹ دا تھاٹس اینڈ فیلنگ آف اے کریکٹر ایز دے اکر. جیسے جیسے ہوئے ہوتے ہیں واقعات ان کو بیان کیا جاتا ہے، یا جیسے جیسے ذہن میں آتے جاتے ہیں ان کو لکھ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے جی ریولیوشنری اسٹائل آف رائٹنگ ہے. مینی پیپل ور اکسٹمڈ to formal style that they were very structured, which is extremely contrasting to the stream of consciousness in which thoughts are written exactly as they come. بہت سارے لوگ اس کو جو ہے وہ ایک عجیب و غریب سٹائل سمجھتے تھے کہ جس میں کوئی سیکوینس ہی نہیں ہے، جو چلتا آ رہا تھا ایک رواج اس سے ہٹ کے جو ایک ٹائپ آف رائٹنگ ہے، ٹائپ آف ٹیکنیک ہے. اور یہاں پہ in the lady in the looking glass, a reflection, the stream of consciousness writing style gives the reader a more psychological perspective. تو ایسے جو سٹائل سے جو ہے ہم زیادہ سائیکولوجیکل نفسیاتی طور پر ہم زیادہ جو ہے وہ سوچتے ہیں. since this reflection is taking place in the mind of the narrator, کیونکہ یہ سارے واقعات کدھر پیش آ رہے تھے عام انسان کے دماغ کے اندر. this writing style fits perfectly. تو اسٹوری کے مطابق یہ رائٹنگ سٹائل جو ہے وہ میسج کے حوالے سے یا تھیم کے حوالے سے کافی بہتر ہے. دوسرا اس کے اندر آ جاتا ہے ریفلیکشنز اور مررز. دا نیریٹر از اینالائزنگ ایزابیلاز تھرو اے مرر. اس کو ایزابیلا کو جو ہے وہ جاننے کا موقع ملا ہے کس کے ذریعے؟ ایک مرر کے ذریعے. دس گیوز دا ریڈر اے ہنٹ دیٹ شی از ریفلیکٹنگ اپان ہر سیلف اینڈ ہر اون کریکٹر. بیسیکلی رائٹر جو ہے وہ خود اپنا کریکٹر جو ہے وہ بتا رہی ہے، اپنی سوچ جو ہے وہ بتا رہی ہے. سنس مررز آر ٹیپیکلی یوز ٹو لک ایٹ ون سیلف، کیونکہ مرر یوز ہی کس لیے ہوتے ہیں؟ اپنے آپ کو دیکھنے. آپ مرر کے سامنے کھڑے ہیں تو آپ کو اپنا ہی ریفلیکشن نظر آئے گا، دوسرے کا نظر نہیں آئے گا. لیکن اس نے مرر کے سامنے کھڑے ہو کے کسی دوسرے کا امیج جو ہے بتایا. اٹس مین کہ دوسرے کا نہیں بتایا بلکہ اپنی ورجینیا وہ جو ہے اپنی فیلنگ کا اظہار کر رہی ہے. یہ کچھ سورسز ہیں جن سے یہ معلومات جو ہے وہ اکٹھی کی گئی ہیں. جی اب اس حوالے سے آپ لوگوں نے کوئی کویشچن پوچھنا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جی اسٹوڈنٹس نو سر. کلیئر ہے؟ یہ کوشش کیجیے گا یس. آپ کوشش کیجیے گا کہ اپنے طور پر جو ہو اس کے کویشچن آنسرز پڑھیں تاکہ آپ کو تھوڑی سی انفارمیشن آلریڈی ہو، یا اس کی سمری جو ہے وہ پڑھیں. تو کل جو ہے جب اس کے کویشچن ڈسکس کریں گے تو آپ اور زیادہ بہتر طریقے سے جو ہے وہ اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں کویشچن کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں اس بارے میں. ٹھیک ہے جی.
اوکے سر. ٹھیک ہے جی، آج کے لیے کافی ہے. پھر کل انشاءاللہ نیکسٹ ویک جو ہے وہ اس کا کریں گے کویشچن آنسر، اور ساتھ میں جو ہے وہ آپ کو جو کامن ایررز ہیں وہ والا ٹاپک بھی آپ کو انشاءاللہ کروایا جائے گا. ٹھیک ہے جی، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.